نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج جس بیماری کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ام الامراض ہے، یعنی بیماریوں کی ماں ہے، اور وہ اس بیماری کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے لیکن بیماری روحانی ہے۔ بیماری ایسی ہے کہ بڑوں بڑوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی، حتیٰ کہ نظام کائنات جب چلا اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، اور پھر کہا گیا شیطان کو کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ کیا تو تکبر سے کام لے رہا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستی ہے؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیں اس کا تکبر، دیکھیں اس نے تکبر کیا، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ اللہ پاک نے خود ہی پوچھ لیا استکبرت، کیا تو تکبر کر رہا ہے یا کوئی تو بڑی چیز ہو گیا؟ تو پھر وجوہات بھی بتانے لگا کہ میں جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے آگ سے بنایا تو نے، اس کو مٹی اور گارے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کی جب حکم عدولی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، چل ابھی یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور جان لے قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار اور لعنت رہے گی۔ شیطان بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ یہ فرشتوں کا سردار بھی تھا، تو اللہ رب العزت سے ایک التجا کر دی، کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ پھر ایسا کر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے، جس دن سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اس دن تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں نے شامل ہی کر دیا، جن کو میں نے مہلت دی، ان میں نے تمہیں شامل کر دیا، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب شیطان نے دیکھا ایک مطالبہ منظور ہو گیا اور قیامت تک مجھے مہلت مل گئی، اب اپنی شیطانی اس نے دکھائی۔ کیا کہا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، بس تو میری عزت کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے نیک بندوں کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں بھی سچی بات ہی کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اتنا لمبا واقعہ میں نے پورا تفصیل کے ساتھ سنایا۔ یہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر انسان کی ذات میں جب آ جاتا ہے تو
تو انسان ہر ایک کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ متکبر اللہ رب العزت کی صفت ہے، متکبر ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، اور المتکبر بڑائی کا مالک بھی ہے۔ تو میرے دوستو، بڑائی کی چادر، کبریائی کی چادر صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، اور اللہ پاک اس بڑائی اور کبریائی کی چادر میں کسی کو بھی شریک دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور دنیا میں جس نے یہ تکبر اور بڑائی دکھائی وہ ہلاک اور برباد ہوا، چاہے وہ عام انسانوں میں تھا، چاہے وہ حکمرانوں میں تھا، چاہے کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا تھا، اگر اس نے تکبر دکھایا، اگر اللہ رب العزت کی کبریائی، بڑائی اور تکبر کی چادر کو کھینچا، تو اللہ پاک نے دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اس کو اتنا تکبر تھا اپنی ذات کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا کہ بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو، جس طرح میرے احکام ہیں ان کی پیروی کرو۔ اللہ پاک نے اس فرعون متکبر کو دنیا میں بھی برباد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو دریائے نیل سے گزار دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں اللہ نے غرق کیا، اور پھر دریائے نیل کو حکم ہوا کہ اس کی لاش کو پانی سے باہر پھینک دو، اور اللہ پاک نے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے آج تک اس کا وجود میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تکبر اور کبریائی کا دعویٰ کرنے والے کا یہ حال ہوگا۔ میرے بھائیو، متکبر انسان اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یعنی نہ تو تمہارا قد اتنا اونچا ہے کہ پہاڑوں کو چھو لو، اور نہ تمہارا کردار اتنا اونچا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو، پاؤں مار مار کے زمین پر نہ چلو، تمہارے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات کو عاجزی پسند ہے۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ جس انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے عظمت ہوگی وہی سلام کرے گا۔ جو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے برابر یا ان سے کم تر سمجھے گا وہی سلام کرے گا۔ جس انسان نے اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو متکبر، اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ کے اوپر سمجھا، ظاہر ہے وہ سلام کہاں کرے گا اپنے سے نیچے والوں کو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سلام میں ابتدا کرے گا یہ نشانی ہے کہ وہ تکبر سے بری ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلام کرنے کی صفت پیدا کریں، اللہ بہت ساری روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ تکبر جیسی بیماری بھی اللہ دل سے نکال دیں گے۔ میرے عزیزو،
تکبر کے اور بھی علاج ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھیں، ان سے سمجھیں کہ تکبر کا علاج کیا ہے، تکبر کو دل سے کس طرح نکالا جائے، متکبرین صفت کو کس طرح کھینچ کر کے اپنے دلوں کو خالی اور صاف اور پاک کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔